وضوء دل، تیری فکر میری نماز جا، تیرا عشق بیت حرم بنے، مجھے اس سحر کی تلاش۔ حضرات آئیے اب اسی کے ساتھ گنجاؤ گل پہ ہر ہر شباب آ گیا، آ گئے مصطفیٰ انقلاب آ گیا، جس کو پی کر کبھی رند بہکے نہیں، میرا ساقی وہ لے کر شراب آ گیا۔ انبیاء و رسول کی بھری بزم میں جن کو سب نے کہا لاجواب آ گیا، لاجواب آ گیا۔ اب آئیے اس لاجواب مقرر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میں ان کی تعریف میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، دل تو چاہتا ہے کہ کنز الدقائق کی وہ پوری عبارت پڑھ دوں، لیکن سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا۔ آئیے اس سے میری مراد بقیت السلف، عمدۃ الخلق، استاد العلماء، رئیس المحدثین، فخر المفکرین، حضرت اقدس مولانا محمد اظہر صاحب مظاہری، شیخ الحدیث جامعہ رحمانی خان کا منگر۔ آئیے حضرت کا استقبال کچھ نعروں کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مدرسہ شیخ محمد یونس زندہ باد، مدرسہ شیخ محمد یونس زندہ باد۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ کیف و سرور برسے گا، آج محفل میں نور برسے گا، دامن دل کو صاف کرنے کو آج موسم ضرور برسے گا، آج موسم ضرور برسے گا۔ بارش نوروں نے کہتا ہے آ جائیے، بزم سرکار رحمت ہے آ جائیے، سیرت شاہ طیبہ کا شمع لیے، آپ کی ہی ضرورت ہے آ جائیے، آپ کی ہی ضرورت ہے آ جائیے۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الكتاب يرفع به أقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، رات کافی بیت چکی ہے اور علماء کی تقریریں بھی ہو گئی ہیں۔ اب زیادہ گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ ایک آدھ بات میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے بولنے اور آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، پوری کائنات پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے۔ یہ قرآن کریم
اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہوا کلام ہے۔ اس قرآن میں اللہ کے جلال و جمال، اللہ کے صفات کا تذکرہ ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کتاب پر عمل کرنے والا، اس کتاب سے اپنا تعلق قائم کرنے والا دنیا اور آخرت میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور اس کتاب مقدس سے منہ موڑنے والا، بے تعلقی اختیار کرنے والا، اس پر عمل نہ کرنے والا دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ کتاب مقدس عظیم الشان کتاب ہے۔ فرمایا حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ان ھذا الکتاب یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ کتاب اتنی شاندار ہے، اتنی شاندار ہے کہ اس کتاب پر عمل کرنے والے کو اللہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کو پستی سے، ذلت سے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں اور بلندی کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگر اس کتاب سے بے توجہی کی جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس سے بے رغبتی اختیار کی جائے، تو اللہ اس قوم کو پست فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری پستی کا بڑا سبب، ہماری پستی کا بڑا ذریعہ قرآن کریم سے بے تعلقی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے ذہنوں میں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی اہمیت باقی نہ رہی۔ ہم قرآن کریم کو نہ پڑھتے ہیں اور نہ بچے سے کو پڑھواتے ہیں، ہمارا تعلق قرآن سے بالکل علیحدہ ہو گیا۔ اس لیے ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہر ایک جگہ پریشان ہیں۔ اس لیے ہمارا تعلق اگر قرآن سے جڑ جاتا ہے تو ہم بلندی کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ آپ اس زمانے پر نگاہ ڈالیے جس زمانے میں قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، قرآن کریم کو اللہ نے نہیں اتارا تھا، اس زمانے کی حالت بہت خستہ تھی۔ انسان کا مزاج انتہائی خراب تھا، انتہائی پریشانیوں میں مبتلا تھے، انسان کی عقل کام نہیں کرتی تھی، کھانے اور پینے کے اسباب بھی پائے نہیں جاتے تھے، دانا دانا کو ترستے تھے، پانی پینے کے لیے لڑتے اور جھگڑتے تھے، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے۔ لیکن جب اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا،
صحابہ نے عمل کیا، ایک یہ دنیا جنت نشان بن گئی، یہ دنیا جنت کی طرح ہو گئی، انسان کا دماغ اعلیٰ ہو گیا۔ جو انسان جانور چرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، وہ انسان حاکم، وہ انسان خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین بن گئے۔ یہ حال تھا قرآن کریم کا، انسانی مزاج کو بدل کے رکھ دیا، انسانی صلاحیت کو بدل کے رکھ دیا۔ ہم سب جانتے ہیں، بات لمبی نہیں کروں گا، کرسیاں خالی ہو چکی ہیں، میں صرف ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر مسلمان واقف ہے، شعر و شاعری میں بڑا عظیم مرتبہ تھا۔ اسلام لانے سے پہلے خطابت کے شاہسوار تھے، لیکن دنیا کے کاموں کے کرنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ عرب کا ماحول ہے، عرب میں انسان زندگی گزارتے تھے اونٹوں کے سہارے، اونٹ چرانا، اونٹ کا دودھ نکال کر پینا، اونٹ پر چڑھ کر سفر کرنا، یہ عرب کا معاشرہ ماحول تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی عرب کے عام انسان کے طرح اونٹ چرانے جاتے تھے، لیکن لاابالی پن کی وجہ سے جب شام کو ان کا اونٹ لوٹ کر آتا تو ان کا اونٹ بھوکا رہتا تھا، اونٹ کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور لوگ اونٹ چرا کر واپس آتے تھے، لیکن ان کا اونٹ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب کہتے تھے، بیٹا جب تم کو اونٹ چرانے نہیں آتا ہے تو دنیا میں کیسے زندگی گزارو گے؟ یہ باپ خطاب کہا کرتے تھے۔ لیکن اسلام آیا، قرآن نازل ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے اور قرآن پہ عمل کرتے۔ ان کے پاس صرف ایک کتاب، وہ قرآن کریم ایک کتاب تھی، ان کا مشغلہ قرآن پڑھنا اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانا، ان کا یہ مشغلہ تھا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، دور خلافت ہے، مصر فتح ہوتا ہے، وہاں دریائے نیل بہتا تھا۔ عام طور سے اسلام سے پہلے جگہ جگہ جنات، شیطان کا اثر ہوتا تھا، چنانچہ دریائے نیل میں یہ حالت پیدا ہو گئی تھی کہ سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، اس کا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ شیطان نے سمجھایا کہ اگر غیر شادی شدہ لڑکی کو بھینٹ چڑھا دو گے تو پانی بہنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا،
شیطان کے پٹی پڑھانے سے غیر شادی شدہ لڑکی کو بھیٹ چڑھا دیتے تھے اور دریائے نیل کے پاس لے جا کر ذبح کر دیتے تھے۔ شیطان اپنا کام کرتا تھا، پانی بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ مصر فتح ہوا، وہاں کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس سال بھی پہلے کے طرح ایک لڑکی کو بھیٹ چڑھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے کہا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکیوں کا بھیٹ چڑھایا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مصر کے لوگوں نے کہا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے دریائے نیل سے پانی نہیں بہے گا، ہم کیا پئیں گے؟ یا تو آپ اجازت دیجئے کہ میں دریائے نیل پر لڑکی کو بھیٹ چڑھائیں یا ہم یہاں سے باہر چلے جائیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خط لکھتا ہوں خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو میں خط لکھتا ہوں، وہاں سے جواب آئے گا، وہاں سے جواب آئے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط کا جواب دیا، اچھا کیا تم نے دریائے نیل پر بھیٹ چڑھانے سے روک دیا، اچھا کیا۔ دیکھو میں ایک خط لکھتا ہوں دریائے نیل کے نام سے، اور یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا، دیکھو وہاں سے کیا جواب آتا ہے اور کیا حالات پیدا ہوتے ہیں وہ دیکھو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں، دریائے نیل کے نام سے خط لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر کے جانب سے دریائے نیل کو، یہ عنوان تھا۔ آگے لکھتے ہیں، اے دریائے نیل، اگر تم اپنے جانب سے پانی دیا کرتے تھے تو فلا تجر، اب پانی مت دینا، پانی مت بہنا، اور اگر اللہ رب العزت پانی جاری کرتے تھے تو میں اللہ واحد قہار سے درخواست کرتا ہوں ان یجریک، اللہ تم میں پانی کو بہا دے، پانی جاری کر دے۔ ایک مضمون لکھا اور مصر روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اسے ایک انگلی کے برابر پرچے کو دریائے نیل میں ڈال دیا، دریائے نیل میں ڈال دیا، ڈالنا تھا، چند گھنٹے میں پانی جاری ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک دریائے نیل جاری ہے، کبھی دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑا سمندر دریائے نیل ہے، بہت لمبا چوڑا علاقہ ہے، اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے ذریعے سے یہ کام کر کے دکھایا،
کہ جو لوگ پستی کی حالت میں تھے، جو جانور چرانا نہیں جانتے تھے، کھانے اور پینے کا آداب معلوم نہیں تھا، زندگی گزارنے کا آداب معلوم نہیں تھا، لیکن جب قرآن پہ عمل کیا، قرآن کے مطابق زندگی گزارا، اللہ نے اس قوم کو بلند کر دیا۔